السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آواز انسانیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جلال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ایسے باکردار افراد کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جو کہ دن رات اپنے جیسے لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے سرگرم رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ایسے ہی دو شخصیات کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جو کہ انسانی خدمات کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ سیاسی و سماجی شخصیت ہے اور انسانی حقوق اور انسانی تحفظ کے حوالے سے ان کا جو معاشرے میں کلیدی کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیئرمین ہے زکوٰۃ کمیٹی UC 32، میری مراد جناب راجہ طاہر صاحب۔ راجہ طاہر صاحب، میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری دوسری شخصیت یہاں پر موجود ہے، ویسے تو ان کے کئی سارے تعارف ہیں، وہ نائب صدر ہیں مرکزی انجمن تاجران راولپنڈی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سرپرست اعلیٰ ہیں مرکزی نیو صرافہ بازار، اور جو سب سے بڑا جو ان کا جو تعارف ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے جو ہے وہ باعث فخر بھی ہے کہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں تحریک عبدالقرآن، میری مراد جناب چودھری عبدالمجید صاحب۔ چودھری عبدالمجید صاحب، میں آپ کو بھی آج کے اس نیوز واچ کے TV چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سوال اور جوابات کا سلسلہ میں سب سے پہلے جناب شروع کروں گا راجہ طاہر احمد صاحب سے، ان سے پوچھوں گا کہ راجہ صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ چیئرمین ہیں زکوٰۃ کمیٹی کے، تو عام آدمی جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ زکوٰۃ کمیٹی کے حوالے سے، اس کے پروسیجر کے حوالے سے سمجھنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے کہ وہ اگر جو ایک آدمی جو ڈیزرونگ ہے وہ اس کا حصہ کیسے بن سکتا ہے۔ تو راجہ صاحب اس کے بارے میں ذرا مجھے تفصیلی ذرا بتائیے گا۔ جی شکریہ، سب سے پہلے تو نیوز واچ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں مدعو کیا یہاں پہ اس پروگرام کے لیے، اور بعد میں طارق جلال صاحب کا۔ جی ہمارا یہ جو پروسیس ہے، یہ جو عمران خان صاحب نے، اور یہ پہلے بھی گورنمنٹس میں چلتا رہا ہے، یہ ہے کہ جس کا جو نادار افراد ہیں یا جو بیوہ ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ جن کا کمائی والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آسان سا پروسیجر ہے کہ جو بھی ہیں آپ کے ایریے کے جو زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، آپ ان کو بتائیں کہ جی ہمارے حالات یہ نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ بھی آپ کی انویسٹیگیشن کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی وہاں پہ انٹری ہوگی آپ کے لیے۔ آپ اس میں اتنا بڑا کوئی پروسیجر ہے نہیں، آپ نے جیسے ایک اپنا ID کارڈ کی کاپی دینی ہے، ٹھیک ہے، ان کو، اور بقایا وہ فارم وغیرہ اپنے پاس سے اٹیچ کریں گے چیزیں، اور وہ اس سسٹم میں آپ کو ایڈ اپ کر دیں گے، اور آگے پھر وہ محکمے کی رسپانسبلٹی ہے، وہ آپ کو انویسٹیگیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کی۔ لیکن راجہ صاحب اس میں آپ بھی ضرورت، آپ ایک کونسل کی نمائندگی کرتے ہیں، تو آپ کتنے لوگوں کو اپنے بیہاف کے اوپر جو ہے وہ انٹر کر سکتے ہیں؟ اور اوورآل مجھے بتائیے کہ راولپنڈی کے اندر زکوٰۃ کمیٹی کا جو سیٹ اپ ہے وہ کس طرح چلتا ہے اور کس طرح لوگوں کو پیسے ڈلیور ہوتے ہیں؟ جی ایکچولی پہلے تو پروسیجر تھا کہ یہ ڈائریکٹلی آتے تھے چیئرمینس کے بعد، ٹھیک ہے، اب بڑا اچھا اور آسان پروگرام ہو گیا ہے کہ وہ ایزی پیسہ کے تھرو آتا ہے ان کے اکاؤنٹ پہ، وہاں سے ڈلیور ہوتا ہے۔ اور جو آپ نے پوچھا کہ کیسے مطلب یہ اتنا بڑا پروسیجر، اور ہم لوگ ہمیں کتنے بندے علاوہ، ہمیں میکسیمم ایک جو چیئرمین ہے اس کو 7 بندے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو منتھلی ہے فار 2 منتھ کے بعد جو ان کو ملتے ہیں پیسے، وہ 9,000 روپے ہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف۔ اچھا، 2 مہینے کے بعد ان کو پیسے ملتے ہیں اور ایزی پیسے کے تھرو آتے ہیں؟ ایزی پیسے کے تھرو آتے ہیں، اور یہ سب سے اچھا پروسیس ہے کہ وہ پیسہ ڈائریکٹلی اس میں ادارہ اور وہ لوگ شامل ہوتے ہیں، ان حقداروں تک ان کی چیز پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ میں دوبارہ آپ کی طرف واپس آؤں گا، تو ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں چودھری عبدالمجید صاحب، جو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم اور شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر آپ تشریف لے کر آئے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں تحریک عبدالقرآن کے حوالے سے، مجھے اس تحریک کے حوالے سے جو سب بتائیے گا کہ اس تحریک کا مقصد کیا تھا اور کس طرح آپ کو یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اس تحریک کو شروع کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سب سے پہلے اپنا نیوز واچ والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اور طارق جلال صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بھی انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کی طرح ہی ایسے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو تحریک عبدالقرآن، یہ تقریباً ہمارا 15-20 سال سے ہمارا جو ہے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ ایسے ہوئے کہ میں
زیادہ اپنے صافہ بازار سے راستے میں دیکھا تو کہ یہ قرآن آیت میں راستے میں دیکھے 2-4 میں نے بخاری میں دیکھے. میں کہ یہ دیکھو نا کتنی ادب قرآن کا ادب نہیں ہے یہ اللہ اور رسول کے ناموں کا ادب نہیں تو انسان پستی کی طرف چلا جائے گا. جب ادب احترام اللہ رسول کا نہیں ہوگا تو ہماری زندگی بیکار زندگی ہے. تو پھر ہمارے دوست کچھ ٹیم تھی ہماری, ہم نے یہ ادارہ بنایا تحریک ادب قرآن کے حوالے سے. تو اس میں ہم نے جو سمجھ ڈبے لگائے ہیں صافہ بازار میں, پورے پنڈی میں لگائے ہیں, ٹینٹ پاٹا میری روڈ آگے پیچھے, اور ہم نے لوگوں کے جا کے تاجروں کے پاس گئے, مارکیٹوں میں گئے کہ آپ کے پاس جو بھی قرآن ہے جس میں اللہ رسول کا نام ہو آپ اس ڈبے میں ڈالیں. پھر وہ ڈبے سے ہم خود اٹھاتے ہیں تو اٹھا کے ہم اپنے دفتر لے کے آتے ہیں. اس میں کہیں میں دیکھا کہ قرآن شریف کے سپارے بھی ہیں, وہ بھی ہے وہ بھی ہے. پھر ہم اپنے دفتر لے کے آتے ہیں, دفتر سے لا کے ہم اس کی پھر چھانٹی کرتے ہیں. جو ہوتے نا عام جو جس پہ اللہ رسول کا نام نہیں لکھا ہو تو سائڈ پہ کاٹتے ہیں, بغیر اکٹھا کر کے تو ہمارا کافی بڑا گودام ہے. پھر اس کو ہم توڑوں میں کٹے کر کے ہم اس کو نہیں اس میں جو سب یہ ہے کہ آپ نے بتایا اپنا سمجھنے کے لیے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو کام شروع کیا, پھر جگہ جگہ آپ نے مطلب باکسز لگائے, ڈبے لگائے, پھر وہاں پر یہ لوگ جو ہیں اس کو آپ کہ مطلب آپ کی کوئی ٹیم ہے جو مطلب کہ گاڑیوں کی صورت میں وہاں پر جاتی ہے, اس کو کلیکٹ کرتی ہے, کلیکٹ کر کے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گودام میں لے کر آتے ہیں. پھر آگے اس کو آپ برآمد کس طرح کرتے ہیں ان چیزوں اس کو ہم کچھ مسجد سے جیسا پرانے قرآن شریف وہ بھی اٹھاتے ہیں, مسجد سے بھی اٹھاتے ہیں اور دفتر لے کے آتے ہیں. پھر ہمارے پاس پورا سیٹ اپ ہے, ہم اس میں سے قرآن جو صفحہ کٹا ہوتا ہے ہم اس کو صفحہ نیا لگا دیتے ہیں, جلد بندی کرتے ہیں, جس میں سپارہ پورا خراب ہے پورا سپارہ اس میں لگا دیتے ہیں. یعنی کہ جو بالکل ہی گل یا نا جو نہیں استعمال میں آ سکتا اس کو ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, بقایا اس کو تلاوت کے قابل کر دیتے ہیں قرآن کو, جس میں ایک سپارہ کام ہو گیا وہ سپارہ پورا لگا دیتے ہیں, صفحہ پورا لگاتے ہیں. تو اس کو جلد کر کے ہمارے دفتر میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن شریف پڑھے ہیں. جو نہیں ہوتے پھر وہ بوروں میں ہم اس میں کر دیتے ہیں, پیکنگ کر دیتے ہیں بوروں میں. پھر اس کے بعد مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جو سر ہم 2-3 ٹرک لوڈ کرتے ہیں. پھر مسجد ممبران کو بلا کے بندے کے آگے پیچھے سے تو ان کو ٹرک کے حوالے سے ہم خیرآباد بھیج دیتے ہیں, مل ہے وہاں پہ, وہ ریسائکلنگ ہوتی ہے, وہ پھر استعمال کے لیے کاغذ آ جاتا ہے پھر دوبارہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا رائے صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. رائے صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر بات آپ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین میں جو کورونا کے حوالے سے ظاہر بات ہے جو غریب لوگ ہیں وہ کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں, تو اس کے علاوہ بھی آپ ان لوگوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں؟ جی ہم نے ماشاءاللہ اپنے ایریے میں راشن کی تقسیم کی ہے, کچھ اپنے چند دوستوں نے مل کر. ٹھیک ہے, پھر ہمارے جو MP ہیں راشد حفیظ صاحب, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, وہ بھی آئے, ہم نے کچھ لوگوں کے لیے مدد کی. اور پھر اس کے علاوہ اب یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا ایک چل رہا ہے احساس پروگرام, اس میں وہ فار 2 months کے لیے ٹھیک ہے وہ پر ایک گھر کو 12,000 روپیہ دے رہے ہیں. وہ انہوں نے ہم سے لسٹیں مانگی, ہم نے وہ لسٹیں پرووائڈ کی, ان کو ہم نے پراپر ڈیٹے میں شامل کر دیا. وہ انشاءاللہ یہ جو سینیریو چل رہا ہے کرونا کا, اس کے حساب سے وہ لوگوں کو آپ نے لیکن نیوز میں دیکھا بھی ہوگا اکثر جگہ پہ تو مطلب وہ انہوں نے دینا شروع کر دیے. لیکن ایسا اس میں چھوٹی سی گزارش ہے, آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر بات آپ حکومتی جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن حکومتی دعوے صرف دعوے ہیں, ابھی تک اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی حکومتی دعوے صرف دعوے ہیں, یہ آپ نے دیکھا ہوگا سندھ میں جس طرح انہوں نے دیا, ٹھیک ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے دیا, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں اب ایک جگہ سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے بھی تو آپ کو ٹائم ہے. لاک ڈاؤن کو اتنے دن ہو چکے ہیں, اگر گورنمنٹ کے پاس ابھی تک ڈیٹا نہیں آیا, لوگ گھروں میں فاقوں کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں, پریشان ہیں, تو اس میں نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کے اداروں کی نااہلی اس سے ظاہر ہوتی ہے؟ نہیں, اصل میں دیکھیں نا ایک دم اچانک کوئی چیز آ جائے نا, دیکھیں اس کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے, جس کی ہماری ٹریننگ تو تھی نہیں, مطلب پوری آپ پوری ہسٹری میں دیکھیں پاکستان کی کہ اس طرح کا کوئی ڈیزاسٹر تو آیا نہیں کبھی. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے, ٹائم آپ نے, اب دیکھیں کچھ چیزیں ہیں کہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں بھی ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ رہتا ہے. اب دنیا ہے اتنے, ہماری یوسی میں ہیں بندے, مطلب ہم نے تقریباً کم از کم کوئی 1000 بندوں کا ڈیٹا دیا ہے. میں ایز اے زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین, میں نے اپنی طرف سے بھیجا. ٹھیک ہے, اب ہر جو ہے چیئرمین انہوں نے اپنا ڈفرینٹ انہوں نے اپنے نمبر آف پرسنز بھیجے ہیں. اب اس کو ویریفیکیشن ہوگی,
ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ یار لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب تک آپ کو دے دیں گے, کسی اور کو بھی کاپی دے دیں گے, تو وہ وہاں پہ جا کے جب وہ فائنلائز ہوگا, کلیکٹ ہوگا, تو ڈیفینیٹلی وہاں سے انہوں نے ایلیبریٹ کرنا ہے کہ یار اس بندے کی انٹری ہے, اس ایک گھر کا افراد ہے, اس کو انہوں نے اب گورنمنٹ دے کے ایک ایک گھر کو, ایک ایک گھرانے کو 12 مطلب اس کا مطلب مراد یہ ہے کہ مطلب لوگ امید رکھیں کہ صاحب آپ کیونکہ تاجران کی بھی نمائندگی کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کورونا کے حوالے سے جو تاجر برادری ہے وہ ظاہری بات ہے پسی ہوئی ہے, مطلب پریشان ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن میں نرمی کریں, ہم جو ہے اس کے حوالے سے جو ہدایات ہمیں گورنمنٹ دے گی اس کو فالو کرتے ہوئے اپنا کاروبار جو ہمیں شروع کرنے کی اجازت دی جائے, تو اس کے حوالے سے ذرا کچھ بتائیے گا. یہ پچھلے دنوں میں جو ہمارے انجمن تاجران کے حوالے سے ہماری ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں سی پی او آپ پی او کہ ان سے اور ان کا کہنا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کا نام, ان سے میٹنگ ہوئی ہے ہماری انتظامیہ کے ممبران سے ساری میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم نے کہا حکومت جو سا جیسے کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ جو معاملات جو بگڑ رہے ہیں نا اس پہ تھوڑا قابو پایا جائے, تو ہم جو تاجران ہیں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم جو سا حکومت کے ساتھ ہے, تو حکومت بھرپور طریقے سے ہم حکومت کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ جیسے حکومت کہے گی تو انشاءاللہ ہم حکومت کے ساتھ ہے. نہیں لیکن تاجر حکومت تو کہے گی, لیکن حکومت تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ آپ کوشش کریں کہ جو حکومت کی ہدایات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ آپ عمل کریں تاکہ جو وائرس جو ہے اس پہ مطلب جو ہے وہ قابو پایا جا سکے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو تاجر برادری ہے ظاہری بات ہے ان کا کاروبار کھلے گا, وہ کمائیں گے تو رات کو کھائیں گے, تو اس کے حوالے سے تاجر برادری جو ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہوگی, کیونکہ ایک ایک دکان میں کہیں کی سیل مین ہوتے ہیں, کہیں کام کرنے میں ہوتے ہیں, آگے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ٹھیے لگائے ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی تو تاجر پریشان تو ہے نا. دیکھو ہم نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ہمیں جو ہے کہ صبح 10 سے 4 بجے تک اجازت دی جائے کہ وہ تھوڑا سے کاروباری معاملات کے جو احتیاطی تدبیر ہے اس کے ساتھ ہم کاروبار کریں گے, جیسے حکومت کہے گی کہ ایسے کریں ہم اس طرح کریں گے, تھوڑا سا ہمیں ریلیف دیں گے. تو جو دکاندار ہر قسم کا دکاندار اس ٹائم پریشان ہے, مالی طور پہ بھی ہر قسم کا جو سر جی ہمیں ابھی ہم نے کتنے لوگوں کو راشن تقسیم کیا ہے پرسنل طور پہ ہم نے کیا اپنے تاجروں کے کر کے, تو اب ہم چاہتے ہیں حکومت ایسی کوئی پالیسی کرے جس میں عوام کو ریلیف ملے اور تاجروں کو بھی ریلیف. مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ تاجروں کو کاروبار کی اجازت جائے تاکہ اس سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مطلب جو ہے ان کی آمدن کا جو ذریعہ ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے. اچھا آخر میں رائے صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کے تھرو, ہمارے اس پروگرام آواز انسانیت کے تھرو لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, لوگوں کو کیا ہدایات دینا چاہیں گے کہ کس طرح ہم مل جل کے اس کورونا وائرس سے اور پھر خاص طور پر یہ جو معاشی پریشانی آ رہی ہے اس سے ہم کیسے جو ہے وہ نپٹ سکتے ہیں؟ جی اصل میں ایکچولی جو ابھی سینیریو چل رہا ہے اس کے لیے ہمیں تو سب سے پہلے احتیاط ضروری ہے, ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ مطلب غیر ضروری طور پہ ہم لوگ باہر نہ نکلیں گھروں سے, ٹھیک ہے, اور جتنی صفائی زیادہ مطلب اپنے جو بھی ہیں آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں وہ کوشش کریں کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں, ٹھیک ہے, اور گیدرنگ میں کم سے کم جائیں. ہم لوگ یہ چیز کو سمجھ نہیں پا رہے, ٹھیک ہے, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سر. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تو یہ ایک اندیکھا دشمن ہے ہمارا, ٹھیک ہے. ہم اس کے ساتھ کیسا مقابلہ کریں گے, مجھے آپ بتائیں کہ ہم لوگ کیسے مقابلہ کریں گے جب تک ہم اپنی طرف سے احتیاط کریں. کوئی جتنے بھی افراد ہوں ہم کوشش کرتے کہ یار اپنی ایک رسپانسبلٹی لے لیں کہ میرا گھر ہے, میں جو کہوں گا کہ ٹھیک ہے بچوں کو میں اپنے بچوں کو خود کنٹرول کروں, اپنے گھر والوں کو کنٹرول کروں, ٹھیک ہے. ہماری کمیونٹی ہے ہم اس میں باتیں کریں گے. یہ یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے کہ لوگ کیا کریں, آپ فارغ ہے جی دعوتیں ہو رہی ہیں, کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو دوسرے معاشی مسائل ہیں اس پہ ہم لوگ نہیں نظر مار رہے. جو غریب لوگ ہیں بیچارے وہ کیسے کریں گے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے بھی جس طرح ہم نے پہلے کیا اپنی طرف سے پھر مل کے کچھ نہ کچھ کوشش کریں تاکہ ان لوگوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں. گورنمنٹ تو کر رہی ہے اپنے لیول پہ, لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ کریں. اور ان سے بھی میری اپیل ہے, یہ جو ہیں حضرات وہ کائنڈلی یہ کریں کہ ان چیزوں کو پبلک نہ کریں, اپنے پاس ہجوم اکٹھا نہ کریں کہ جی ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں. وہ کم از کم یہ کریں کہ ٹھیک ہے ان کا ایڈریس لے لیں, وہاں پہ رات کو جا کے پہنچائیں تاکہ یہ چیزیں اگر ظاہر بات ہے جب آپ کے پاس ہجوم آئے گا تو آپ کو کہہ رہے ہیں میں نیکی کا کام کر رہا ہوں, لیکن آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے, آپ تو وہاں وہ آپ سورس بن رہے ہیں, کورونا پھیلانے کا سورس بن رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کا جناب راجہ طاہر احمد صاحب کا چودھری عبد المجید صاحب جو کہ آج ہمارے مہمان تھے, میں ایک بار پھر ان دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین آخر میں
کہ انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کا کردار زندہ رہتا ہے۔ آج ہمارا کام ہے ہم نے اپنے کردار کو آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے، ایسا کام کرنا ہے کہ بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم ہمیں دنیا یاد رکھے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، انسانی حقوق پائندہ باد۔ زندہ باد۔